تیسری بات یہ ہے کہ اس سوال ہو سکتا ہے کہ محرم چونکہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، کیا اس محرم میں کوئی خاص عمل ہے کہ جس میں ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ محرم دوسرے اشہر و حرم کی طرح حرمت والے مہینوں کی طرح ایک حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم نے ظلم زیادتی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، یہ ایک بات تو وہ تمام اشہر و حرم کے ساتھ ہے۔ باقی محرم کے ساتھ تو خاص جو بات ہے، اس کا اگر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام میں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص کوئی عمل کیا ہو، کوئی خاص کوئی اللہ کی اطاعت کی ہو، کوئی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محرم کا جو نفلی روزہ ہے، محرم میں اگر کوئی روزہ رکھیں تو عام مہینوں سے افضل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد، رمضان تو فرض ہے نا، رمضان تو فرض ہے، اب رمضان کے بعد مہینوں میں محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ اس میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ مہینوں میں رمضان تو فرض ہے، باقی مہینوں میں محرم الحرام کا روزہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان صیام الشہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ اللہ کا جو مہینہ محرم، اس میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ اب دیکھو، اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ قرار دی، اس کو اللہ کا مہینہ قرار دی، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کی ہے، شہر اللہ المحرم۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز کیا ہے؟ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔